السلام علیکم طلباء و طالبات۔ سمیسٹر ہے تیسرا اور نظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ شعری اصناف کا تعارف اور تفہیم یہ پرچہ ہے، اور ہم آج بات کر رہے ہیں نظم کی اقسام اور نظم کی ہیئت کی۔ نظم کی خاص طور پر پابند نظم کی جو ہیئتیں ہیں، جو فریم بنتا ہے ان میں جو اہم ہے وہ ہیں ترکیب بند، ترجیح بند، مستزاد، مثمت، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمن۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ نظم کی جو اقسام ہیں ان میں پابند نظم ہے جو ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے، اور 1920 کے بعد پھر آزاد نظم کا ظہور ہوا، جس میں اسماعیل میرٹھی، میرا جی، نون میم راشد کا ایک اہم کردار ہے، اور خاص طور پر میرا جی کو اردو نظم کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ نظم کلام موضوع کو کہا جاتا ہے، ایسا کلام جو موزوں ہو، لیکن عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، شروع تا آخر ایک ترتیب، ایک تنظیم، رواں بحر موجود ہو۔ اور نظم جو ہے کسی بھی ایک موضوع پر ہوتی ہے جو شروع تا آخر اس میں خود کو مکمل کرتا ہے۔ غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطعہ وغیرہ اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ دور قدیم میں نظم کے کچھ خاص اسالیب رائج تھے، مثال کے طور پر مسدس، مخمس، ترجیح بند۔ ان قدیم اصناف اور اسالیب اور نظم کے آداب اور اصول طے شدہ تھے۔ ان میں کسی شاعر کو اصلاح اور ترامیم کی خود سے اجازت نہیں تھی، بالعموم روایت اور ضابطوں کی پابندی کی جاتی تھی، لیکن زندگی اور وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے۔ نئے مسائل کی آگہی کے لیے سیاسی، سماجی، تعلیمی، تہذیبی، معاشی اور نئی دنیا کے جو نئے خیالات سامنے آئے، اور ان خیالات اور معاملات و مسائل کو اردو نظم میں روایتی اسالیب سے ہٹ کر شامل کرنے کی، پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر نظم کی ہیئت میں بھی تبدیلیاں آئیں اور جدید نظم آغاز ہوئی۔ نظم کی جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، ایک عرصہ جو 20 سال سے زیادہ پر محیط ہو سکتا ہے، اس کے بعد نظم ایک پلٹا لیتی ہے، کروٹ لیتی ہے۔ گو کہ پہلے والی نظم کو بھی ہم جدیدیت کے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نیا جو جنم ہوتا ہے نظم کا 20-25 سال 30 سال کے بعد، تو وہ نئے مسائل کے ساتھ دوبارہ اپنی تجدید کرتی ہے۔ مصر جانے جانا کہتے ہیں، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل بچا ہے۔ تو بہت سے ایسے شاعر جو حسن پرست تھے،
انہوں نے محبوب پر، محبت پر، وصل پر، حسن پر اور محبت کے معاملات اور واردات پر نظمیں کہیں، لیکن نذیر اکبر آبادی اور اس طرح کے دوسرے بہت سے ایسے شعراء ہیں جیسے نذیر اکبر الآبادی ہیں، انہوں نے نظم میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور دیہی جو معاملات و مسائل ہیں ان کی تصویر کاری کی، تصویر پیش کی اور اس طرح کے معاملات کو نظم کا حصہ بنایا کہ پڑھنے والے کو زندگی کے ساتھ انس پیدا ہوا، قربت محسوس کی پڑھنے والے نے۔ انگریزوں کے ہاتھوں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد رفیع، سودا اور ابراہیم ذوق کے ہاں جہاں مثنوی اور قصائد لکھے جا رہے تھے، وہاں شہر آشوب نے بھی عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور اس کے بعد دلی کے جو حالات نے پلٹا کھایا، تباہی، روہیلے، جاٹ اور دوسرے جو برادریاں تھیں ان کی لڑائیاں، ان کی وجہ سے معیشت، نفسیاتی مسائل، جنگ کے مسائل، تباہی جیسے معاملات بھی نظم کا موضوع بنتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وطن اور فطرت اور مناظر فطرت کو بھی نظم کا حصہ بنایا گیا، خاص طور پر آزاد اور حالی نے جو لاہور میں آزاد نظم سے پہلے مصرع طرح پر پابند نظمیں، خاص طور پر موضوعاتی نظمیں کہیں اور ان کا ایک رواج ڈالا، مشاعروں کا، موضوعاتی مشاعرے ہوئے، تو اس سے بھی نظموں کے اندر نئے موضوعات آئے اور نئے معاملات پر لکھا جانے لگا۔ اعجاز فاروقی کہتے ہیں کہ ملک میں انگریزوں کی سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ مغربی فلسفہ، سائنس اور تحقیق نے بھی لوگوں کے ذہنوں پر اثر کیا۔ اس سارے عمل میں مسلمہ اقدار پر بھی کاری ضرب لگی۔ ادب، رسم و رواج اور وہم و خیال اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لوگ تہذیب کے جس جزیرے پر مطمئن اور پرسکون بیٹھے تھے وہ یکا یک سمندر میں غرق ہو گیا، اور زندگی کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے نئے وسیلوں کی تلاش شروع ہوئی۔ نظم کی جو بہت سی اقسام ہیں ان میں حمد ہے، اور حمد اللہ پاک کی تعریف کو کہا جاتا ہے، ایسی نظم جس میں رب کی تعریف کی گئی ہو، اور حمد جو ہے رسمی نہیں ہوتی، اس میں اللہ پاک کا ادب، احترام اور اللہ کی ذات کے حوالے سے معرفت اور دانائی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تکریم میں کہی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کہی جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اللہ پاک کے بعد تمام مخلوقات کے لیے ان کی ذات جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ قصیدہ بھی اسی میں آتا ہے۔ قصیدے بادشاہوں کی تعریف و توصیف میں کہے جاتے تھے۔ مرثیہ کا آغاز ملتان سے ہوا اور لکھنؤ تک اس نے سفر کیا، اور باقاعدہ حصہ بن گئی مرثیہ کی جو صنف ہے نظمیہ شاعری کی۔ خاص طور پر مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثاء سے مشتق ہے، جس کے لغت کے لحاظ سے معنی ہے مرنے والے کی تعریف و توصیف۔ اصطلاح میں اسے صنف سخن عربی کی قدیم شاعری میں اپنے عزیزوں کی جدائی میں مرثیہ کہا جاتا تھا۔ دکن میں اس کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ شہر آشوب، پہلے وضاحت کی میں نے کہ وہ شہر جو دنگا فساد اور تباہی کا شکار ہوئے، جیسے دلی بار بار لٹا اجڑا، ملتان بار بار لٹا اور اجڑا، ان پر جو
نظمیں کہیں گئی انہیں ہم شہر آشوب کہتے ہیں۔ بس وقت یہ وہ نظم ہے جس میں بیزاری، روگردانی اور تنفر کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیروڈی ہے، یہ پیروڈیا سے بنا ہے جس کے لغت کے لحاظ سے معنی ہے تحریف۔ اصطلاح میں صنف ظرافت ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل اتاری گئی ہو، خیالات کو بدل دیا گیا ہو جس سے مزاحیہ تاثرات پیدا ہوئے ہوں۔ بعض اوقات حرف اور حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی وجود میں آتی ہے۔ گیت جو ہے وہ گانے کی صنف ہے اور موسیقی سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں سر تال کو اہمیت دی جاتی ہے اور کسی بھی موضوع پر، سماجی ہو، محبت کا موضوع ہو، شادی بیاہ کے گیت ہوں، بچپن کے گیت ہوں، سبھی موضوعات پر گیت گا کر سنائے جاتے ہیں، کورس کی صورت میں بھی یا کوئی فنکار گلوکار انفرادی طور پر بھی گاتا ہے۔ ہجو وہ نظم ہے جس میں کسی کی مذمت کی جاتی ہے۔ رباعی، قطعہ، قصیدہ، مثنوی، مسدس سبھی میں اسے لکھا جا سکتا ہے۔ اور ہیت کے لحاظ سے ہم نے جو بات کی ہے مثنوی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ اس اصطلاح میں یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے۔ مثنوی ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں ربط، تسلسل، حسن ترتیب، فصاحت، جذبات، نگاری، کردار، سچائی، فطری پن اور زبان و بیان سبھی کا ایک تناسب بہتر طور پر موجود ہوتا ہے اور خیال رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ فرد کسی بھی شاعر کا ایسا شعر جو کسی بھی نظم یا غزل کا حصہ نہیں ہوتا فرد کہلاتا ہے۔ دوہا یہ دو مصروں پر مبنی ایسی چھوٹی نظم ہے جس میں مکمل موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ مثلث وہ نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مصروں کو قافیہ اور ردیف کی ترتیب شاعر کی سرخی پر منحصر ہے۔ رباعی کے معنی ربع یعنی 4 کے ہیں۔ اس کے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ہوتا ہے۔ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ قطعہ کے معنی ٹکڑا کے ہیں۔ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خیال یا واقعہ کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں مطلع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں ہر شعر میں قافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی ہوتی ہے، لیکن ایک شعر چھوڑ کر ایک شعر میں ایسا کیا جاتا ہے۔ مخمس جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ مسدس وہ نظم ہے جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو۔ رہی آزاد نظم قافیہ ردیف سے آزاد لیکن یہ پابند ہوتی ہے، وزن اور بحر پر مبنی ہوتی ہے، اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ میرا جی نے اس کا آغاز کیا اور کچھ تراجم بھی کیے۔ انہوں نے مغرب میں جو اصول رائج تھے شاعری کے انہیں مشرق میں انہوں نے متعارف بھی کروایا۔ تو میرا جی کو ہم اردو نظم کا بابا آدم کہا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آزاد نظم 20ویں صدی کے آغاز میں اسماعیل مرٹھی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن تصدق حسین خالد نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد اسماعیل مرٹھی کا جو ہے نا ہم نام لیں گے، اور سونیٹ سے اس کا آغاز ہوا، مغرب سے یہ مشرق میں آئی۔ تو تصدق حسین خالد، نون میم راشد اور میرا جی، ان 3 کو ہم بنیادی طور پر غزل کے میران کارواں کہہ سکتے ہیں۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں۔ آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی کے بغیر وزن کے سر اور تال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے مصرے ایک ترتیب کے ساتھ تحریر کیا جاتے ہیں، اور کہیں ارکان کو ایک ترتیب کے ساتھ کسی ایک رکن یا 2 رکن کو گھٹا یا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کہیں ایک رکن کو توڑ کر آدھا کر دیا جاتا ہے اور اسی ترتیب کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سر، لے اور موسیقیت بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک توازن اور ترتیب بھی موجود رہتی ہے، اور ایک رقص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نظم کے اندر شروع تا آخر۔ اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ اور رہی خیال کی بات تو اس میں ہم ہر طرح کے اہم سماجی، محبت کے، معیشت کے کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔
آزاد نظم کی مثال اس طرح سے ہے، ایک نظم میں اپنی آپ کو سناتا ہوں۔ کیسے سوتا جب بھی سویا خواب میں ایک تتلی کو دیکھا، کیسے سوتا جب بھی سویا خواب میں ایک تتلی کو دیکھا، رنگ برنگے پر ہیں جس کے باغ میں ہر سو گھر ہیں جس کے، باد صبا کی سرگوشی میں دھیرے دھیرے جھوم رہی ہے، کلیوں کا منہ چوم رہی ہے، ایک شاعر، ایک بھولا بچہ رنگ برنگے سپنے لے کر، بیگانے کچھ اپنے لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جانے کب سے جاگ رہا ہے، اس کو اتنا کون سجھائے، پیار کی منزل کرچی کرچی، اس منزل پر چلنا مشکل، درد کی شام کا ڈھلنا مشکل، قدم قدم جلاد کھڑے ہیں، کیسے چل پاؤ گے اشرف، راہوں میں صیاد کھڑے ہیں، کیسے سوتا جب بھی سویا خواب میں ایک تتلی کو دیکھا، کیسے سوتا کیسے سوتا کیسے سوتا۔ ایسے ہی ایک اور نظم ہے محسن نقوی کی معروف نظم، وہ سناتا ہوں آزاد نظم کے حوالے سے، مشہور ہے یہ نظم۔ چلو چھوڑو چلو چھوڑو محبت جھوٹ ہے، عہد وفا ایک شغل ہے بیکار لوگوں کا، طلب سوکھے ہوئے پتوں کا بے رونق جزیرہ ہے، خلش دیمک زدہ اور آنکھ پر بوسیدہ سطروں کا ذخیرہ ہے۔ چلو چھوڑو کہ میں اب تک اندھیروں کی دھمک میں سانس کی ضربوں پہ چاہت کی بنا رکھ کر سفر کرتا رہا ہوں گا، مجھے احساس ہی کب تھا کہ تم بھی موسموں کے سنگ اپنی چاہتوں کا رنگ بدلو گی۔ چلو چھوڑو، وہ سارے خواب کچی بھربھری مٹی کے بے قیمت گھروندے تھے، وہ سارے ذائقے میری زباں پر زخم بن کر جم گئے ہوں گے، تمہاری انگلیوں کی نرم پوریں پتھروں پہ نام لکھتی تھی میرا، لیکن تمہاری انگلیاں تو عادتاً جرم کرتی تھیں۔ چلو چھوڑو، سفر میں اجنبی لوگوں سے ایسے حادثے سرزد ہوا کرتے ہیں صدیوں سے، میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، تم اپنے خال و خد کو آئینے میں پھر نکھرنے دو، تم اپنی آنکھ کی بستی پہ پھر سے ایک نیا موسم اترنے دو، میرے خوابوں کو مرنے دو، نئی تصویر دیکھو پھر نیا مکتوب لکھو، پھر نئے موسم نئے لفظوں سے اپنا سلسلہ جوڑو۔ چلو چھوڑو، میرے ماضی کی یادیں رائے گاں سمجھو، میرے خوابوں سے کچے رابطے توڑو۔ چلو چھوڑو، محبت جھوٹ ہے، عہد وفا ایک شغل ہے بیکار لوگوں کا، چلو چھوڑو چلو چھوڑو چلو چھوڑو۔ اب آتے ہیں پابند نظم کی طرف۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی۔ شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں چاہے اشعار لکھ سکتا ہے۔ بعض شعراء نے 4 4 6 6 اشعار کے بند بھی کہے ہیں۔ پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابندی کرتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی کہی گئی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، میں اشرف جاوید ملک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔